اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ دیتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ انسان کہتا ہے، آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ کہتا ہے، تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ دیکھنا، ایک دن تم شکر کے سجدوں میں رہو گے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تب معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تم نے تو صرف دعا کرنی ہے۔ تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے، تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے۔ وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھ کے بغیر اسے محسوس کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی تو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاتے ہو اتنا اسے پا لیتے ہو۔ کیا پتہ تمہیں اس غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو؟ کیا پتہ جتنا تم اس سے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے؟ کیا پتہ غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تم ہی اسے نہ دیکھ پا رہے ہو؟ کیا پتہ تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے؟ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کر خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہو۔
آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کا اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں، لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے۔ جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے۔ جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہے تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتا ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ بس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا ایمان ہے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائیں گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے اتارا جائے گا کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ دعا یقین کا نام ہے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین، ایسا یقین جو ناممکنات کے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب اللہ سے کچھ مانگا جائے تو دل گواہی دے کہ یہ چیز اب نصیب کا حصہ بن چکی ہے۔ ہر بار اللہ سے دعا مانگنے پر یقین مزید پختہ ہو جائے۔ دعا مانگنا ہر کوئی جانتا ہے، اور جن کو اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے ان کے دل میں پھر کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پر، پھر وہ ناممکن جیسے لفظوں میں نہیں الجھتے، نہ دیری پر مایوس ہوتے ہیں، بس صبر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں ان کے اندر صبر خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے دعا کی توفیق دی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ نوازنا چاہتا ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، بار بار اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، اور یقین جانو جلد ہی اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں۔
جب ہر طرف سے راستے بند نظر آئیں تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب دینا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کہ کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہونا۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو۔ وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ بچا لے گا تمہیں بھی اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دھکتے ہوئے انگاروں سے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے تمہارے پل پل کی خبر ہے۔ یقین رکھو اس پر ہر دن ایک سا نہیں ہوتا، بے شک وہ تمہیں بہتر دے کر بہترین سے نوازے گا۔ اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کسی کی امیدیں جلدی پوری ہو جاتی ہے اور کسی کی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، مگر وہ معبود برحق سب کو نوازتا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تبھی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے جو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ تم مانگو اس سے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو، جس کی بھیک اللہ سے تم کئی بار مانگ چکے ہو۔ دعاؤں کے ذریعے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا، بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تو نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جو معاملات تمہاری دسترس سے نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ اسی چیز کو وہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش انہی کو دیتا ہے جس کو انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہے۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی
وہ تہجد اسے منوا لیتی ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تک تم تک معجزے لائے گا جب تک تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہے جنہیں تمہارا مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو یہ پھر دعاؤں کی جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہے، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کو مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے، اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاؤ تو پہلے تم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو، پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو۔ مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ الجبار ہے، ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے، جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر بھی سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ تہجد میں بہائے گئے تمہارے آنسو معجزوں کی نشانی ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔
تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہتر نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ اللہ پر چھوڑ دو سب اور پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہے۔ وہ فرماتا ہے، خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ بھی کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تقدیر تمہاری۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو ہمارا خدا ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو عطا کرنا ہے۔ جو راستے آپ کو انجان لگ رہے ہیں دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ انتظار کرنے والوں کو ہی وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں کے ہاتھ سے بچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ انتظار کو صبر کا نام دے کر ساری زندگی یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہے۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ جب سب کھو جاتے ہیں تب اللہ مل جاتا ہے۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزات تو لازم ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔
دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے، اور جو دعا سے نہ حاصل ہو سکا وہ تہجد سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے، اور کبھی تو لمحوں میں، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدے میں ہوتا ہے۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ دیری تمہارے صبر کا امتحان بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ آزمائش تمہیں اللہ کا اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہاری بار بار پکارتی آواز اللہ کو پسند بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ سجدہ غم کا آخری سجدہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم جو مانگ رہے ہو اللہ نے تمہارا نصیب اس سے بہتر بھی تو لکھا ہو سکتا ہے۔ تم نے جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اللہ کے پاس تمہارے لیے اس سے بہترین بھی تو ہو سکتا ہے۔ مایوسی کفر ہے تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہوتے ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ کیا پتہ کسی دن آپ کا ادھورا قصہ مکمل ہو جائے، اور کیا پتہ آپ کا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ رب العزت ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ امیدیں پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہی ہر بھلائی کی امید رکھیں۔ نماز اور صبر سے کام لیں، وہ انشاءاللہ آپ کی امیدیں ضرور پوری فرمائے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ہر معاملے میں مایوسی کفر ہے۔ اللہ سے یہ امید رکھیں اللہ جو تو کرے بہتر کرے گا۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے تو اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ یقین کیجئے صبر کرنے والوں کا صبر رائے گا نہیں جاتا۔ وہ اندھیرے میں روشنی کرتا ہے،
اس مشکل وقت کو دیر مت کہو، اسے معجزوں کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ اے مالک کن فیکن، اے مالک کن فیکن، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو، یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لو گے، اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اللہ ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو سلجھا دیتا ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ جو میں مانگتی رہی وہ بہتر تھا، جو اللہ دے گا وہ بہترین ہوگا۔ سنو مایوس مت ہونا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ اگر دینے والے نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ غم بڑے انمول ہے، یہ تمہیں رب کے قریب لے جائیں گے، تمہیں آزمائش پر صبر سکھائیں گے، تمہیں صبر کا صلہ دلوائیں گے۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب نہ رہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش پر اللہ رب العزت کو پالے۔ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے نا اللہ، وہاں بھی تمہاری التجا سن لے گا۔ جو تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے وہ تمہاری دعائیں تم تک لے آئی۔ جب حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ صبر کر لو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو،
وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں چھپے اس خوف کو جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی میں مسلسل چلنے والی مشکلات کو جن سے آپ لڑتے ہوئے تھک رہے ہو۔ اللہ واقف ہے آپ کی اس تکلیف سے جو آپ کو ان دنوں بے چین کیے ہوئے ہے، مگر یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس خوف، مشکلات اور تکلیف کی جنگ میں اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں ہی کھو کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور وہ ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو، جو اتنے سالوں سے ایک ہی دعا پر اٹکے ہوئے ہو، ابھی تک دعا کے پورا ہونے پر منتظر ہو۔ یہ جو صبر کیے بیٹھے ہو، تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں وہ دینے والا ہے جس کی چاہت نے تمہیں رب سے جوڑ دیا۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے۔ تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے تمہیں اپنی طرف آنے کا موقع دیا ہو۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی، اور ہم جس بھی چیز یا انسان پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے، کسی بھی چیز یا پھر انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے ہی اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو
حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگے تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہے، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ تہجد تک تو پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب وقت اور فیصلے آپ کے مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لے۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو مشکل لگ رہے ہیں یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے گا وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا؟ کیا تم نے نہیں سنا یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹنا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹنا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹنا، ایوب کا ان کے بچوں کے پاس واپس لوٹنا؟ اللہ تم تک ہر چیز لوٹا دیتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے بہت محبت کرنے لگتے ہو، حالانکہ محبت کا اصلی حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشیوں کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوئی طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں۔ اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے نہ جانے جانماز پر کتنے آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے
جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ تو بس اب غم نہ کرو، وہ لمحات دور نہیں ہیں جب معجزے ہوں گے، وہ خوشی کے لمحات دور نہیں ہیں جب اللہ تمہاری چاہی ہوئی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو۔ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رکھو نہ یقین اس پر جو رحمان ہے، وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا تو ممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہوتے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ کہہ دو میرے بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو تمہاری ایک ہی پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی، وہ تو 7 آسمانوں کے اس پار سے سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں ابھی بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے صلہ نہ رکھنا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے طویل انتظار کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملا تھا۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہے؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟
یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہیں، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں چھوڑا نہیں کرتا، وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملوا دیتا ہے، جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو، پھر وہ بھی نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا، تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہے جن کا ذکر کبھی انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا۔